السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. محترم بھائیوں، پچھلے چند خطبے خرید و فروخت کے آداب کے حوالے سے تھے کہ اسلامی طریقہ کار کیا ہے تجارت کا اور حرام تجارتیں کون سی ہیں۔ آج کا خطبہ جمعہ اس حوالے سے ہے کہ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم محنت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، لیکن جو آؤٹ پٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور جو ہمیں آمدنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، برکت نہیں ہے، یا ہم کماتے تو بہت ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ جاتا کہاں ہے، بنتا کچھ نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں، دین اسلام کے اندر ایک چیز کے حصول کے لیے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں جنہیں اپنانا ضروری ہے، اور کچھ روحانی اسباب ہوتے ہیں کہ جن کو بھی اپنانا ضروری ہے۔ روحانی اسباب وہ اس بات کے لیے بندے کو اختیار کرنے چاہیے تاکہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے اندر برکت نازل ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کسی چیز کا زیادہ آ جانا یہ برکت کی علامت نہیں ہے۔ برکت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ چیز اگرچہ کم ہو لیکن پوری آ جائے اور آپ اس پر خوش ہو جاؤ اور آپ کو کہ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، میرا بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ یہ ہے برکت۔ یہ جو برکت کا حصول ہے نا، رزق میں برکت کیسے آئے گی، آج اس حوالے سے چند روحانی عمل جو کہ ہر مسلمان کی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی ضروری ہے وہ بیان کروں گا۔ محترم بھائیوں، ایک تاجر انسان کو، بلکہ ہر مسلمان کو
اللہ کے حوالے سے 3 باتیں اس کے علم میں ہونا اور پھر پختگی سے ہونا لازم ہے۔ پہلی بات کہ اللہ رازق ہے، اللہ کے سوا رازق کوئی نہیں۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس مسلمان کے ذہن میں یہ رچ بس جائے نا، اس کی زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے، اسے ایک در نظر آ جاتا ہے جہاں سے اس نے مانگنا ہے۔ اور جس کے ذہن میں یہ عقیدہ پختہ نہ ہو، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کاروبار نہ چلنے پر کبھی کسی پیر کے دربار پہ جاتا ہے، کبھی کسی فقیر کے آستانے پہ جاتا ہے۔ اور جب ایک بندے کے ذہن میں یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ رازق فقط اللہ تعالیٰ ہے، تو اسے پتہ ہے کہ میں نے یہ جو رزق حاصل کرنا ہے، یہ جو میں نے سوال کرنا ہے، یہ کس ذات سے کرنا ہے، پھر وہ سیدھا اس کے پاس جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک تاجر کو اپنے ذہن میں اللہ کے رازق ہونے کا عقیدہ پختہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ کہتے ہیں ہم تم سے، اللہ تعالیٰ اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں چاہتے، اے بندو ہم آپ سے کوئی رزق نہیں چاہتے، اور نہ یہ چاہتے کہ آپ ہمیں کھلائیں، بلکہ اللہ ہی رازق ہے اور بڑا وہ زبردست قوت والا ہے۔ اللہ کہتا ہے آپ اللہ کو نہیں کھلاتے، یہ اللہ کو تم سے رزق جو صدقے کا اللہ حکم دیتا ہے، یہ اللہ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے یا تمہارے کھانے کی ضرورت اللہ کو نہیں، اللہ ہی تمہیں دینے والا ہے رزق۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ رزاق ہے۔ تو یہ سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے والا ہر چوپایا اس کا رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا رکھی۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق سے نوازا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ عقیدہ کہ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، جب ایک بندے کے ذہن میں آ جائے تو بڑی پریشانیوں سے، بڑے آستانوں سے بندہ نجات پا جاتا ہے، اور اسے ایک فکس چیز نظر آ جاتی ہے کہ میں نے کس کے در پہ جانا ہے۔ وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں ہی تمہارا رزق ہے، زمین پر رہنے والے لوگوں سے رزق نہ تلاش کرو، ان سے نہ مانگو، ہاں اسباب انہیں اختیار کرو اور تجارت کرو، لیکن رزق کا ذمہ دار دنیا میں کسی کو نہ سمجھو۔ وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، زمین پر تمہارا رزق نہیں ہے۔ یہ تو ذریعہ بنتے ہیں لوگوں کا، رزق دینے والے نہیں ہیں، یہ رازق فقط اللہ کی ذات ہے۔ دوسری بات جو ایک تاجر کے ذہن میں پختہ ہونی چاہیے کہ یہ جو رزق کی تقسیم ہے، یہ بندوں کی اپنی کی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی بندہ اپنی مرضی سے اپنے رزق کی تقسیم کر سکتا ہے۔ یہ تقسیم جو رزق کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی تقسیم کیا لوگوں کے درمیان رزق کہ اس بندے کو اتنا رزق ملنا ہے، اس کو اتنا ملنا ہے، اس کو اتنا ملنا ہے۔ یہ دوسری بات ایک تاجر کے ذہن میں اور ہر کاروبار کرنے والے کے ذہن میں جب پختہ ہو جائے نا کہ بھئی اللہ کی تقسیم ہے، اگر یہ 7 کی دکان والا مجھ سے زیادہ کما رہا ہے تو اللہ نے اس کے حصے میں زیادہ لکھا ہے، اگر مجھے کم مل رہا ہے تو میرے حصے میں تھوڑا ہے، ہاں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرا زیادہ کر دے۔ لیکن جب بندہ اس بات کو اپنے عقیدے کے اندر کر لے گا اور ذہن میں پختہ کر لے گا کہ یہ جو تقسیم ہے یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو آپس میں جو لڑائیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، دلوں کے اندر حسد کا پیدا ہو جانا، ساتھ والے بھائی کی دکان سے بندے کا جیلس ہونا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گا، بندہ رب کے رضا پہ راضی ہو جائے گا۔ بھائی جو اس کو مل رہا ہے اس کی قسمت مل رہی ہے، تو مجھے مل رہا ہے میری قسمت مل رہی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم نے ہی ان کی روزیاں دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے کیا ہے کام، لوگوں کا کیا ہوا نہیں ہے۔ نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کیا اس کو، معیشتہم، ان کی روزی کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو جب بندہ یہ ذہن میں بات بٹھا لے یار اللہ کی تقسیم ہے، تو بندہ بہت سے فتنوں سے، بہت سی خرابیوں سے بندہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بندہ محفوظ ہو رہتا ہے۔ اکثر لوگ پریشان پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ مجھ سے زیادہ کیوں کما رہا ہے، کام میرا بھی وہی ہے اس کا بھی وہی ہے، وہ مجھ سے زیادہ کیوں کما رہا ہے۔ اچھا
معاملہ اس کا ہے، ٹینشن یہ لے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عقیدے کی ناپختگی، عقیدہ پختہ نہیں ہے۔ اور جب بندے کا عقیدہ پختہ ہو جائے یار اللہ کی تقسیم ہے یہ، تو پھر بندہ راضی ہو جاتا ہے کہ میرے رازق نے یہ تقسیم کیا تو مجھے اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی ہے نا رزق کی، کہ کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا، یہ اس دنیا کی زندگی کو چلانے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تم میں سے بعض کو بعض پر کئی درجوں میں فضیلت دے رکھی ہے نا، یہ اس لیے کہ تمہارا بعض کو اپنے تابع کر لے، خادم بنا لے۔ اگر سبھی کو ایک جیسا مال اللہ دے دیتا اور وافر دے دیتا تو کام کون کرتا؟ جس کے پاس پیسہ ہو وہ پیسہ دے کے، جس کے پاس نہیں اس سے کام لے لیتا ہے۔ اگر سبھی کو اللہ ایک جیسا پیسہ دے دیتا تو کام کس نے کرنے تھے؟ دنیا کا نظام چلنا نہیں تھا۔ تو اللہ تو بڑا حکیم ہے نا، بڑی حکیم ذات اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ رزق کی تقسیم رکھی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، تاکہ دنیا کی زندگی کا نظام چلتا رہے۔ تیسری بات جو ایک تاجر کے ذہن میں پختہ ہونی چاہیے، ایک کہ اللہ رازق ہے، دوسرا یہ تقسیم رزق کی اللہ نے کی ہے، تیسری چیز کہ میں نے مانگنا فقط اللہ سے، اوروں سے میں نے نہیں مانگنا۔ جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی میں نے رب سے مانگنا ہے۔ وجہ کیا ہے کیوں رب سے مانگنا ہے؟ کیونکہ تمام چیزوں کے خزانے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، کسی دنیا کے اندر کسی بندے کے پاس نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ہم اس سے ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ سارے خزانے یکدم نہیں اتارے جاتے، معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ تو جب خزانے اللہ کے پاس ہیں تو پھر مانگنا بھی اللہ سے چاہیے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جنہیں تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، جنہیں پکارتے ہو، جن کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس رزق تلاش کرو اپنا، اللہ سے رزق مانگو اپنا۔ واشکروا لہ، اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر تمہارا کسی آستانے پہ چلے جانا، کسی پیر فقیر سے تعویذ بنوا لینا اور بتوں کے آگے اپنے سر کو جھکا لینا کہ رزق میں یہ اضافہ کر دیں گے، تو یہ بات نہیں ہے، یہ تمہاری بھول ہے۔ ان میں سے کسی کے پاس میں نے رزق کی ملکیت دی ہی نہیں، نہ کسی نبی کے پاس نہ ولی کے پاس، یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ رب تھے۔ جو انسان ہے نا، نبی بھی انسان تھے، ولی بھی انسان تھے، صحابہ بھی انسان تھے، یہ انسان تھے، خدا نہ تھے۔ یہ جو رزق دینا یہ خدا کا کام ہے، انسان کا نہیں ہے۔ ان کی عزت کی رہے گی، تعظیم کی رہے گی، لیکن ان کو رب مان کے ان سے رزق نہیں مانگا جائے گا۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بن آدم، اے آدم کے بیٹے، کلکم، کہ تم میں سے ہر ایک جائع، بھوکا تھا تو میں نے تمہیں کھانا کھلایا، فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا مانگا کرو تو میں تمہیں کھانا کھلایا کروں گا۔ پھر فرمایا کہ کلکم عارٍ، تم سب بے لباس تھے، فاستکسون، تو میں نے تمہیں لباس مہیا کیا، بس تم لباس مجھ سے مانگا کرو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ پھر فرمایا کہ لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، فرمایا کہ اگر تمہارے پہلے اور آخری تمام انسان اکٹھے ہو جائیں، بابے جی آدم سے لے کر آخری انسان تک، اور تمام جن اکٹھے ہو جائیں، قاموا فی صعید واحد، ایک ہی میدان میں سارے کھڑے ہو جائیں، فسألونی، اور سب مل کے مجھ سے اپنی مطالبے میرے سامنے رکھیں۔ تمام کائنات کے اندر جتنے انسان آنے ہیں یہ آ چکے ہیں اور جا چکے ہیں، سبھی ایک میدان میں آ جائیں، تمام جن ایک میدان میں آ جائیں، اور اتنی بڑی تعداد میں یہ مخلوق خدا ایک میدان میں اکٹھی ہو گئی، اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے مانگے، فسألونی فأعطیت کل انسان مسئلہ، تو میں ہر انسان کو اس کا سوال عطا کرتا ہوں۔ تو ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اگر میں سبھی کو ایک وقت میں ان کی مانگیں ان کو عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈالے نکالے تو جتنی سمندر میں کمی۔
اس سے زیادہ کمی بھی نہیں ہوگی میرے خدا میں۔ آدم سے لے کر آخری انسان تک اور تمام جن بیک وقت ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کہتا ہے مجھ سے سارے سوال کرنے لگ جائیں اور میں سب کو ان کے سوالوں کے مطابق عطا کرتا جاؤں، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہونی، صرف اتنی جتنی سمندر میں سوئی داخل کرے اور باہر نکالے جتنی سمندر میں کمی ہوتی، تو وہ تو ہوتی نہیں برائے نام۔ تو اللہ کہتا ہے اتنی سی کمی، اس سے زیادہ میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو جب دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو ہمیں مانگنا بھی صرف رب سے چاہیے۔ یہ تھی بنیادی 3 باتیں جو ایک تاجر کے ذہن میں پختہ ہونی چاہیے کہ رازق اللہ ہے، یہ جو تقسیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور میں نے مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ اس کے بعد یہ چند ایسے عمل ہیں جنہیں وہ کرے تو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، اور برکت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پیسے زیادہ ہونے لگ جائیں گے۔ ہاں یہ ایک مطلب ہو سکتا ہے، لیکن یہی مطلب مراد لے لینا کہ پیسے زیادہ ہو جائیں گے، یہ غلط ہے۔ برکت کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے اس میں آپ کا اچھا گزارا ہونا شروع ہو جائے، یہ بھی برکت ہے۔ یہ مطلب جو ہمارے معاشرے میں کہ ایک برات میں سالن پڑے تو 2 براتیں ہو جائیں، فضول نظریہ ہے، برکت کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا عمل کہ اپنی زندگی میں نا نیک اعمال کو لے کے آؤ، نیکی کیا کرو۔ یہ جو نیکی ہے نا یہ بندے کی زندگی کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ من عمل صالحا، کہ جو تم میں سے نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے بارے میں وعدہ کرتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم نیکوکار بندے کو پاکیزہ زندگی دنیا میں عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی، عمدہ زندگی عطا کریں گے، برکت والی زندگی عطا کریں گے۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں نا نیکیاں لے کے آؤ۔ ایک ہے فرائض، نفلی نیکیاں، نفلی نیکی ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دے دینا، جاتے جاتے کوئی چھوٹا موٹا کام کسی کا کوئی مشکل میں ہے تو اس کا کام کر دینا، کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا اس کا وزن اٹھا دینا، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دینا، چھوٹے چھوٹے کام آپ کرتے رہیں۔ یہ نیکیاں آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں برکت کا ذریعہ بنے گی۔ نیکیاں اپنی زندگی میں لاؤ، نیکیاں۔ اور ایک مسلمان کے ایمان کے لیے جو چیز ضروری ہے وہی چیز انسان کے کاروبار میں برکت کا مین ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی۔ جس بندے کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نجات دیتے ہیں، اور اس کے رزق اس کو ان جگہوں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی رستہ پیدا کر ہی دیتے ہیں، وہ مشکلات سے باہر آ جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کی سوچ بھی نہ تھی، جہاں سے اس کا گمان بھی نہ تھا نا اللہ اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے خطبہ میرے پاس ایک بزرگ آئے محترم، وہ کہنے لگے کہ حفظ صاحب جو آپ نے بیان کیے ہیں حرام شکلیں کاروبار کی، کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو رزق حرام ہے، قسمیں جھوٹی نہیں اٹھانی چاہیے اور سودی معاملات، اس لحاظ سے تو ہمارے معاشرے میں پھر حلال بچے ہی کوئی نہیں، حلال بچے ہی کوئی نہیں۔ تو اگر تو معاملہ ایسا ہے حلال نہیں بچا تو یہ اسلام کی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے۔ آج بھی جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور کاروبار کرتے وقت سچ سے کام لے اور جھوٹی قسم نہ اٹھائے، سودی کاروبار نہ کرے، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، تقوی کا معنی ہے اللہ سے ڈر جانا، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے رک جائے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کرے۔ اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے جو تقوی اختیار کرے گا بظاہر اسے ایسے لگے گا کہ شاید میں کاروبار نہ کر پاؤں، اللہ کہتا ہے یجعل لہ مخرجا، میں اس کے لیے رستہ نکالوں گا۔ آج بظاہر لگتا ہے بھائی اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو ساری دنیا کر رہی ہے، تو پھر گاہک تو اس کی طرف چلے جائیں گے نا، میری طرف آئے گا کوئی نہیں جب میں سچ بولوں گا۔ تو معاشرہ اس طرح کا ہو گیا کہ ہر بندے جھوٹ کی بات بولتے ہوئے روزی کما رہا ہے، اگر میں اکیلا سچ بولنے لگ جاؤں تو میں تو مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ تو اللہ کہتا ہے نہ گھبرا، میرا وعدہ ہے، رب العالمین کا وعدہ ہے، تو ایک دفعہ سچ اپنا تو صحیح، جھوٹی قسم کو چھوڑ تو صحیح، سود کو چھوڑ کر دیکھ تو صحیح، رب العالمین کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے یجعل لہ مخرجا، اللہ کہتا ہے میرے ذمہ ہے اس کے لیے ان مشکلات سے رستہ نکالنا۔ بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے زندگی اور پھر ان مشکلات سے جو اس کو پیش آئیں گی اس سے نکالنا سب سے بڑے مددگار کا وعدہ ہے کہ میں مدد کروں گا۔ اور صرف مدد ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ بظاہر ایسے لگے گا شاید اگر میں نے یہ نیکی والے کام شروع کر دیے، سچ بولنا شروع کر دیا، سود کو چھوڑ دیا، جھوٹی قسمیں نہ اٹھائی کاروبار میں، تو اور ناپ تول میں کمی بیشی نہ کی، تو شاید میں مشکل میں پڑ جاؤں۔
اللہ کہتا ہے تو ایک دفعہ چھوڑ کے دیکھ، تجھے رزق ان جگہوں سے دوں گا کہ جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ اللہ اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں. بس اللہ پہ نا بھروسہ ہونا چاہیے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو اور رزق میں برکت ہو، تو اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ برکت کے حصول کا تقویٰ ہے کہ جب کاروبار کرو نا تو ایک قصائی نہیں بننا، اللہ کا بندہ بنتے ہوئے دل میں اللہ کے ڈر کو رکھتے ہوئے کاروبار کرنا ہے. اور اس میں معاشرے کی بھلائی ہے. جب لوگ تاجر حضرات اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر بٹھائیں گے نا تو اس میں عوام کی بھی بھلائی ہے، ان تاجروں کی آخرت کی بھی بھلائی ہے. مہنگائی خود بخود نیچے آنی شروع ہو جائے گی جب لوگوں کے دلوں میں کاروبار کرتے وقت اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. یار کہیں میں یہ کاروبار کرتے ہوئے اس غریب بندے پر ظلم تو نہیں کر رہا، یہ چیز جو میں اس کو دے رہا ہوں یہ جو مانگ رہا ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں. یہ جب دل میں میرے بات آئے گی اور میں وہ چیز نہیں دوں گا، اس سے غریب کا بھلا ہوگا. بہت سی ایسی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، بندہ چیز لینے جاتا ہے، دکاندار کہتا ہے نہیں یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے، گھر لے کر آتا ہے، استعمال کرتا ہے، پھر پچھتاتا ہے کاش میں اس کی بات نہ مانتا، اس نے تو اپنی چیز بیچنے کے لیے جھوٹ بول دیا. تو جب اللہ کا دل میں ڈر پیدا ہوگا یہ غریب نقصان سے بچے گا، جو گاہک ہے وہ بڑے بڑے نقصانوں سے بچے گا اس تاجر کے ڈر کی وجہ سے جو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو چکا. تو اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کرو. جب تاجر حضرات اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم پر مشکل آئے گی تو میں اسے دور کر دوں گا. اور تمہارے رزق میں جو کمی کا سوال ہے، اللہ کہتا ہے ایک جگہ سے نہ صحیح، میں ان جگہوں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں ہے. تو یہ جو عمل ہے نا تقویٰ، کاروبار چیز بیچتے ہوئے لیتے ہوئے اللہ کا ڈر دل میں رکھنا، یہ لازم ہے، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. اس طرح محترم بھائیو، قرآن مجید کی تلاوت یہ بڑی بابرکت چیز ہے. ہمارے معاشرے میں ایک عجیب طرز عمل ہے کہ صبح کے وقت دکاندار دکان کھولتے ہیں اور اس کے بعد سورۃ البقرہ یا کوئی سورت لگا دیتے ہیں، کیسٹ وہ یا آج کل موبائلوں پہ لگا دیتے ہیں. یہ جو کاروبار میں برکت پڑ جائے گی. قرآن برکت والی چیز ہے عظیم، لیکن جو آپ کام کر رہے ہو سکتا ہے یہ بے برکتی کا باعث بن جائے، کیونکہ آپ تلاوت لگاتے ہو اور اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہو. حکم خدا یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے فاستمعوا لہ، خوب کان لگا کر سنو. تم تلاوت لگا کے اپنے کاموں میں مشغول ہو کے کام کر رہے ہو، قرآن کی طرف کوئی دھیان نہیں، دکان میں برکت ہو. اور بھائی گناہ گار ہو رہے ہو. دکان میں قرآن لگا کے اور پھر قرآن کو نہ سننا، اپنے کاموں میں مشغول ہو جانا، قرآن کی طرف سے بے توجہی اختیار کرنا. کیا یہ کتاب اس لیے ہے کہ اس سے بے توجہی اختیار کی جائے اور صرف دکانوں میں لگانے کے لیے، دیواروں کو سنانے کے لیے ہے، یا یہ انسانوں کے لیے اللہ نے نازل کی ہے کہ انسان اس کو سنے اور اس سے ہدایت حاصل کرے؟ تو اس لیے یا تو اگر دکان پہ لگانی ہے تو پھر بیٹھ کے اللہ کا کلام سنو. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے آپ سے. تلاوت قرآن مجید لگائی ہے، دکان پہ بیٹھ جاؤ، اس کو سنو. آپ پوری سورۃ بقرہ نہ لگاؤ، آپ 2 رکوع سن لو، 3 سنو، لیکن سنو ان کو بیٹھ کے. اور اس کا ترجمہ ساتھ وہ کر رہے ہوتے وہ سنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے اس پیغام کو سمجھو، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، بہت اچھا ہے. لیکن اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ قرآن مجید کو خود پڑھا کرو. روزانہ اپنی زندگی میں معمول بناؤ کہ روزانہ فجر کے بعد کاروبار پر جانے سے پہلے آپ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ، آپ ایک ورقہ پڑھ سکتے ہیں، ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں، آپ ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ آسانی سے بغیر مشقت کے جو آپ کو وقت میسر ہے پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت لازم کرو. یہ آپ کے کاروبار میں، صرف کاروبار میں نہیں، آپ کے گھر میں، صرف گھر میں نہیں، آپ کی زندگی کے جملہ معاملات کے اندر برکت کا ذریعہ بنے گا یہ قرآن مجید کا تلاوت کرنا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. تو اس لیے روزانہ اپنی زندگی کا معمول بناؤ کہ اس کتاب اللہ کی تلاوت کرو. اور جب آپ اس کی تلاوت کرو گے، اللہ کی قسم یہ تلاوت آپ کو بڑے گناہوں سے بچائے گی. آپ صبح قرآن پڑھو گے نا، پھر اس کا ترجمہ پڑھو گے، اور دن میں گناہ کرتے ہو وہی جو آپ نے پڑھا ہے جن سے اللہ نے منع کیا، دل میں ضمیر ایک دفعہ آپ کو روکے گا، یار صبح تو تم پڑھ کے آ رہا ہے کہ رب العالمین نے اس کام سے روکا ہے، تو ایک دفعہ تم رکو گے اس سے. ہو سکتا ہے ایک دفعہ تم گناہ کر بیٹھو، جب دوبارہ تم تلاوت کرو گے، دوبارہ وہی کام کرنے لگو گے، پھر ضمیر روکے گا اور ایک دن تم باز آ رہو گے اس کام سے. یہ تلاوت قرآن مجید آپ کے کاروبار کو اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. آپ قرآن مجید پڑھا کرو، جب بار بار پڑھو گے تو اپنی اصلاح کرو گے. اور ہاں، اس کو پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ. آپ عربی فقط پڑھتے ہو اجر ملے گا، لیکن اصلاح نہیں ہے.
کیونکہ اصلاح کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں ہم سے، مطالبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو قرآن مجید کو روزانہ ترجمے سے پڑھو. اور وہ مساجد اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں تمہارے لیے کہ جن میں ترجمہ کلاس کا اہتمام ہوتا ہے. آپ وہاں جائیں، روزانہ اس ترجمہ کلاس میں حصہ لیں اگر آپ کے پاس وقت ہے. اللہ کا پیغام سنیں، سمجھیں، کاروبار میں برکت بھی آئے گی، آپ کی کاروباری اصلاح بھی ہو جائے گی کہ ہم نے کاروبار کرنا کیسے ہے. اسی طرح محترم بھائیوں، ایک شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا یہ بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے مال میں، اس کے کاروبار میں برکت عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ نے کہا کہ ایک بستی کی اللہ نے مثال بیان کی کہ بڑی امن والی تھی، اطمینان والی تھی بستی، بڑا وہاں پہ امن تھا، اور صبح و شام ان کے پاس ہر طرف سے کھلا رزق آتا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا اس ناشکری کی وجہ سے. جب بندہ رب کی ناشکری کرتا ہے نا تو پھر بندے کے گھر میں اور اس کے معاملات میں بھوک ڈیرے ڈال لیتی ہے. کماتا بڑا ہے پوری نہیں پڑتی اس کی، کماتا بڑا ہے پوری نہیں پڑتی. اور اللہ نے اسے مثال سے قرآن میں سمجھایا کہ ایسا ہو چکا ہے. ایک بستی والوں کے ساتھ یہ معاملہ اللہ نے کیا ہے. بڑی امن والی تھی، بڑے اطمینان والی تھی، صبح و شام اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہر طرح کا کھلا رزق آ رہا تھا. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری انہوں نے شروع کی. اللہ کہتے ہیں ہم نے خوف بھی ان پہ طاری کر دیا اور اس کے بعد بھوک نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں ان کے گھروں میں. تو اس لیے اپنی زندگی میں شکر کو لے کے آؤ. ہاں جی، کیا حال ہے آپ کے کاروبار کا؟ آج کل کاروبار نہیں ہے، حالات بہت برے چل رہے ہیں. اس کی بجائے آپ کو کہنا کیا چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اچھا گزارا ہو رہا ہے، 3 وقت کا کھانا میسر ہے، 3 وقت کا کھانا یا 2 وقت کا کھانا مجھے الحمدللہ میسر ہے، رہنے کو گھر میسر ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے موٹر سائیکل بھی دے رکھی ہے اور سہولیات بھی دے رکھی ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو. جی حالات بہت مٹھے جا رہے ہیں اور کاروبار ہے کوئی نہیں، چیزیں بکتی کوئی نہیں ہے، پھر بھی روزانہ جب گھر آتا ہے تو 4-5 ہزار کی دیہڑی لگا کے آ رہا ہے، اور ابھی بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا. نہ شکری، جی کاروبار کوئی نہیں ہے. اور بھائی 4-5 ہزار لے کے آ رہے ہو، چلو ٹھیک ہے، پہلے آپ 25 ہزار لے کے آتے تھے، لیکن جو 4-5 لے کے آ رہے ہو گزارا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس سے آپ کے گھر کا سرکٹ چل رہا ہے کہ نہیں؟ چولہا چل رہا ہے کہ نہیں؟ کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ جو کچھ آ رہا ہے وہ تو اللہ کی نعمت ہے نا، اس کا تو شکریہ ادا کر. جو موجود ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہا تو اللہ موجود بھی چھین لے گا. اللہ تو اس بات پہ قدرت رکھتا ہے نا کہ آپ کو جو دے رہا ہے وہ بھی آپ سے لے لے. تو جب آپ اللہ کی ناشکری کرو گے جو وہ کم بھی آ رہا ہے نا، اللہ وہ بھی واپس دینے کا اختیار رکھتا ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو ہر حالت میں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے، تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ کا وعدہ ہے. عربی زبان میں یہ جو لام ہے نا، لَأَزِيدَنَّكُمْ کے شروع پہ لام، یہ بھی تاکید کے لیے ہے. آگے جو نون ہے وہ بھی تاکید کا ہے. اللہ نے 2 تاکیدیں استعمال کی ہیں، حالانکہ رب العالمین کو تاکید استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رب العالمین بغیر تاکید کی بھی بات کرے نا تو وہ بھی 100% سچ ہے اور حق ہے. لیکن اللہ نے بندوں کی نیچر کے مطابق کہ بندے بار بار تاکید سے بات کو زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اللہ نے 2 تاکیدوں کے ساتھ یہ بات کی ہے. اگر تم شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً ضرور بھی ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے. اور وہ آیا ہوا ہے ہمارے ملک پر، وہ عذاب آیا ہوا ہے ناشکری کی وجہ سے جو ہم رب العالمین کی نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر شکر کو لے کے آؤ، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرو. اللہ کا بڑا شکر ہے جی، الحمدللہ کام چل رہا ہے. چلو پہلے سے کچھ کم ہی سی لیکن بہت اچھا چل رہا ہے. ہمارے گھر کا سرکٹ چل رہا ہے، میرے بچے رات کو بھرے پیٹ کے ساتھ سوتے ہیں اور گھر کی ضروریات بہتر طریقے سے چل رہی ہیں. میرے پاس پہننے کے لیے لباس ہے، رہنے کے لیے گھر ہے. اللہ کا بڑا شکر. تو شکریہ اپنی زندگی کے اندر لے کے. اور اس کے بعد توکل، اپنی زندگی کے اندر توکل لے کے آؤ. آج نا ہمارے اندر خوف ہے مستقبل کے بارے میں، یار آج تو کما لیا ہے، کل کا کیا بنے گا، حالات ایسے ہیں پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا کیا نہیں. توکل نہیں ہے. توکل کو اپنی زندگی میں لے کے آؤ.
فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرنے لگو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں بھی ویسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. تغدو خماسا، وہ صبح کو پرندے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتا ہے ان کا، تروح بطانا، رات کو بھر کے پیٹ آتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم بس بھروسہ کرو اللہ پہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو کیسے تم خالی پیٹ جاتے ہو، خالی جیب جاتے ہو، اللہ تمہاری جیبوں کو بھر کے کیسے رات کو واپس لوٹاتا ہے. لیکن اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، بھروسہ. یہ جو ڈر ہے نا کل کا مال کے حوالے سے، یہ چھوڑ دو. یہ ڈر تو تب ہونا جب ہم رزق کے خود ذمہ دار ہو. جب رزق ذمہ ہی اللہ کے ہے تو پھر ڈر کیسا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے معاملے میں، اپنے کام میں غیر سنجیدہ ہے کہ جس سے آپ ڈر رہے ہو کہ شاید اللہ بھول گیا ہو، ہمارے حصے کا رزق ہمیں نہ ملے؟ جب اللہ کی ذات ایسی ہے جو نہ بھولتی ہے، نہ سوتی ہے، نہ اونگتی ہے، ہر وقت بیدار ہے، ہر معاملے میں ہر وقت خیال رکھنے والی ہے، تو پھر تو آپ کو بے فکر ہونا چاہیے. یار آج کا اللہ نے دے دیا ہے، کل کا بھی اللہ دے گا. اگر اللہ نے آج دیا ہے نا تو کل بھی دینے کی ذمہ داری رب کی ہے، وہ دے گا کل بھی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ پرندوں کی طرح نکلنا ہے، آپ نے ہیلا کرنا ہے اور دینا رب کی ذمہ ہے. اور کل کا خوف نہیں دل میں بٹھانا کہ کل کیا ہو جائے گا. اور بھائی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں رزق، یہ رب العالمین کی ذمہ داری، وہ دے گا، اس کا وعدہ ہے. اور اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ چند ایک بنیادی چیزیں تھیں، اور انشاءاللہ چند ایک اگلے جمعے بیان ہوں گی کہ جن کے ذریعے سے بندے کے مال میں برکت آتی ہے اور بندے کا ذہن پختہ ہوتا ہے اور بڑی پریشانی سے بندہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. جو کاروباری حضرات کو لاحق ہوتی ہے نا آئندہ کے حوالے سے، اور پھر برکت نہیں ہے جی، کاروبار کا پتہ نہیں کیا بن جائے گا، تو سب چیزوں سے بندہ اس وقت بچ جاتا ہے جب اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی تجارت کرتا ہے اور ذہن کو بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بھائیوں، یہ سردیوں کے دن بہت مختصر ہوتے ہیں، خطبہ جمعہ بھی اس میں مختصر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے جو یہ ہفتے بعد یہ کچھ منٹوں کا وقت رکھا ہے نا، یہ فقط نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اگر فقط نماز پڑھنی ہوتی تو جمعہ یہ جو نصیحت ہے یہ اللہ رکھتے ہی نا، رسول کریم یہ درس دیتے ہی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمعے کا مقصد فقط نماز نہیں ہے، بلکہ جمعے کا مقصد ہے رسول کریم کے فرامین کو سننا، اللہ کے حکموں کو سننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا. تو اس لیے جب آپ جمعے کے بالکل اختتام پہ آتے ہو تو آپ کیا حاصل کر پاتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کے جمعے کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن جو اسلام آپ سے چاہتا تھا اس جمعے کے ذریعے سے، آپ نے وہ کیا حاصل کیا؟ آپ نے تو کچھ حاصل نہیں کیا. اسلام تو یہ چاہتا ہے نا کہ ایک وقت پہ آؤ اور جب آپ کو قرآن سنایا جائے، حدیث رسول سنائی جائے، اس کو سنو، اس کے مطابق اپنی زندگی کے اندر اسے لے کے آؤ. تو جب آپ آتے ہی بالکل آخر پہ ہو تو آپ کو فائدہ. اس سے محترم بھائیو، جب جمعے کا وقت ہے، آج کل 12:40 پہ خطبہ شروع ہوتا ہے، تو کم از کم آپ کو 5 منٹ پہلے مسجد میں آنا چاہیے. آ کے سنتیں ادا کرو اور بیٹھو، پھر جب خطبہ شروع ہو اور خطبے کو مکمل دھیان سے سنو تاکہ جو اسلام کا مقصود ہے اس جمعے سے وہ حاصل ہو سکے. تو میرے تمام محترم بھائیوں سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ یہ خیال کیا کریں، ہفتے بعد تو جمعہ آتا ہے، کون سا روز ہم آپ کو درس سنانے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہفتے بعد آپ آیا کریں اور اس کا اہتمام کر کے آیا کریں.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.